السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اور خصوصی طور پر پنجاب یونیورسٹی نے رائس پر ایک بہت بڑا بمپر دھماکہ کیا ہے، اور وہ دھماکہ ہے، اس کا نام ہے PU 786. عام کسان ایوریج پیداوار 50-60 سے اوپر نہیں تھا جاتا، بڑا پروگریسو اس سے اوپر چلا جاتا، لیکن نارمل وہ اس سے ہے. لیکن جو انہوں نے PU 786 رائس کی ہائیبریڈ ورائٹی بنائی ہے اور چائنا کے تعاون سے بنائی ہے، اور اس کی پیداوار 120 سے لے کر 40 من تک جاری ہے. میں کہہ رہا ہوں 120 بھی نہ ہو، 40 بھی نہ ہو، 100 بھی ہو جائے تو سر جس فارمر کی 100 من پیداوار ہوگی وہ چھلانگیں لگائے گا. آج اس کے پر کام کرنے والے محقق، ریسرچر، زرعی سائنٹسٹ، سائنسدان وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد علی کلاسرا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ٹیم سے یہ کام لینا تھا، لیکن بہرحال بہت بڑا کام ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کلاسرا بھائی، کیا حال آپ کا؟ سر ٹھیک ہے؟ جی میں آپ اپنے تمام کسانوں کی طرف سے ہمیں فون آتے ہیں، اور بہت فون آتے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے آپ کو میں خراج عقیدت، خراج آپ کی عظمت کو، آپ کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لے لیا کہ جو وہ اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے، اور آپ نے ایک ایسی ورائٹی تیار کر دی کہ جو کسان کی فی ایکڑ پیداوار آپ کے بمپر قرار دے گی. اور اس بارے میں ذرا میں چاہوں گا کہ میرے کسان بڑے تفصیل سے وہ سنیں، تسلی سے سنیں. ذرا بتائیے گا کہ یہ اس کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور کیسے کن مراحل سے گزری، اور اب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ چوئی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. آپ ہمیشہ زراعت کی ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں. آپ کا چینل جو ہے وہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے، میں خود اس کو فالوئنگ اس کی کرتا ہوں، ایک نئی چیز لے کے آتا ہے فارمرز کے لیے. اسی وجہ سے آپ کی جو ہے نا سبسکرپشنز وغیرہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں. وجہ یہی ہے آپ کا ہارڈ ورک. دیکھیں، آپ نے PU 786 کے حوالے سے بات کی ہے، ایک ایسی ورائٹی، ہائیبریڈ ورائٹی جس کی پیداوار باقی ورائٹیوں سے ہائی ہے. یہ بات ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ہم تو ہماری پروڈکٹ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں، لیکن جو ٹیسٹ گورنمنٹ نے کیا تھا، جو ویک نے کیا تھا، ورائٹی ایویلویشن کمیٹی نے، اس میں بھی کئی ہائیبریڈز کے جو سیمپل آئے تھے اس میں یہ ٹاپ کے اوپر موجود تھی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ جو سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب پاکستان سے ہیں، اور وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میں ہوں. اس کے ساتھ ووہان یونیورسٹی چائنا سے پروفیسر زو اور پروفیسر وو، مسٹر شو، وہ 3 لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو ہائی ٹیکس لیب ہیں اور ان کا جو ایریا ہے جہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اس کو چائنیز پریزیڈنٹ مسٹر شی جن پنگ جو ہے انہوں نے وزٹ کیا تھا. اور اس ورائٹی کو جو عرف عام میں مشہور ہے ہونگلیان ٹائپ ہائیبریڈ رائس، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ جو ہے رول پلے کرے گی، کیونکہ ہماری آبادی جو ہے وہ 1.25 کروڑ سے 1.25 ارب سے 1.5 ارب کے درمیان ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہماری زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر سکے. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ہم پچھلے گزشتہ 10 سال سے ان اپنے چائنیز فرینڈز کے ساتھ ریسرچ میں ہیں، ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ہمارے ایگریمنٹس ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، بڑے تجربہ کار جو ہے وہ وائس چانسلر ہیں. انہوں نے ہمیں بوسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے حوالے سے جو اس کی رجسٹریشن ہے اس پہ کام کریں، اور انہوں نے اس حوالے سے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر میں یہ کہوں گا کہ اس ورائٹی کی سلیکشن جو آپ کا مین پوچھنے کا مطلب یہ ہے، اس میں کئی کریکٹرز شامل ہیں. جیسے ایز فار ایگزامپل ہم نے اپنے طور پر جو تجربات کیے تھے وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں کیے تھے. PU 786 کیے تھے، ان میں قصور کا ایریا بھی تھا، سندھ کا ایریا بھی تھا، اور باقی جو مختلف ایریا، اسد آباد بھی ہو گیا، گجرانوالہ بھی ہو گیا، سیالکوٹ بھی ہو گیا،
اور اسی طرح ساؤتھ پنجاب کی، تاکہ ہم انیشلی طور پر اس کو ویک کے پاس بھیجنے کے پاس، جو PARC پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی ایک ٹیم کرتی ہے، اس سے بھیجنے کے بعد اس کے ٹیسٹ ہم کر لیں اچھی طرح سے، تو اس میں بڑا ہمیں پازیٹیو اس کا رسپانس آیا. اور اس کے بعد اگلا جو امپورٹنٹ تھا کہ یہ کتنے % تک اس میں اپنی کامیابی دکھاتی ہے، تو انشاءاللہ وی آر سو مچ ہوپ فل. جو ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا، اللہ ہماری زبان میں جو ہے وہ جو ہماری زبان جو ہم نے دی ہے فارمرز کو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس میں 4-5 مختلف فیکٹرز ہیں جو اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اور موسمیاتی تبدیلی کی اس وقت زد میں ہے، ہمارے پاس ہائی ٹمپریچر جو ہے وہ عموماً رہ جاتا ہے. ہائی ٹمپریچر کے اوپر اس ویرائٹی نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اس نے ریزسٹنس شو کی ہے، اس کی پولینیشن بڑی اچھی ہو گئی ہے. ایک تو فیکٹر سب سے بڑا چوائس صاحب یہ ہے. اور دوسرا جو فیکٹر ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے، اکثر ویرائٹیز کے اوپر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں. فرض کیا کہ کوئی لیف فولڈر آ گیا، سٹیم بورر آ گیا، یا اس کے علاوہ جو ہے شوٹ بورر آ گیا، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ روٹس بورر آ گئے اور ٹاپ بوررز آ گئے. تو یہ کئی اس طرح کے بوررز ہوتے ہیں جو اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ویرائٹی. اور اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈیزیز جو ہیں وہ ڈیزیز ریزسٹنس بھی اس کے اوپر ہے. عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سالٹی ٹائپ تھوڑی سی لینڈز ہوتی ہے، جو تھوڑی سی ڈسٹرب لینڈ ہے، یہ ویرائٹی وہاں پہ بھی کام کر جاتی ہے. تو انشاءاللہ وی آر سو مچ ہوپ فل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے فارمرز کو جب وہ لگائیں تو اس سے زیادہ پیداوار دے، تاکہ ان کا جو ایک بلیف ہے ہمارے اوپر وہ بھی قائم رہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو پیداوار بھی زیادہ سے زیادہ آئے. جی بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. واقعتاً آپ نے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو آپ نے جو فگرز دی ہیں اس میں مبالغہ رہی نہیں ہے. آپ نے اپنی پروڈکٹ نہیں بیچنی، بلکہ آپ نے ریسرچ کی ہے. ریسرچ پر بیس جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بغیر کسی وابستگیوں سے بالاتر ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار 100 سے اوپر ہے. وہ 20 بھی لے لے، 30 بھی لے لے، 40 پہ بھی چلے جائے، 100 بھی آ جائے تو بہت بڑی. کسانوں، آپ کو اس دفعہ انشاءاللہ العزیز جب مارکیٹ میں یہ اس دفعہ جب پروڈکشن ہوگی اس وقت بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جن کسانوں نے لگائی ہے اور انہوں نے فی ایکڑ پیداوار کتنی لی ہے. اور اس وقت انشاءاللہ العزیز یہ بہت جلد آپ کے دروازے پر یہ بیج بھی پہنچے گا، آپ کو ملے گا، آپ لگائیں گے بھی. لیکن آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ واقعی کسان ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ زراعت ترقی کرے، آپ چاہتے ہیں کہ کسان پاکستان مطلب زندہ رہے، تو پھر آپ اس پیغام کو ضرور پھیلائیں کہ اچھی سے اچھی اور اچھا سیڈ استعمال کریں. کمنٹ میں آپ نے یہی لگانا ہے، لکھنا ضرور ہے کہ بہتر سیڈ بہتر پیداوار. کسان کی پہلی کامیابی کا زینہ وہ سیڈ کا انتخاب ہی ہے. اسی میسج کے ساتھ اپنے میزبان چودھری اختر فاروق میں اور ڈاکٹر محمد علی کلاسا صاحب کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.